اور عظمت والا دن ہے. یہ کعبہ کو غلاف پہنانے کا دن ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہے کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا. یہ یہود کی عید کا بھی دن ہے. ابو موسیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا یہودی عاشورہ کے دن کو بطور جشن مناتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس دن روزہ رکھو، کیونکہ انہیں فرعون سے نجات ملی تھی اس دن. اس کی یاد میں وہ اس کو خوشی کا دن بنا کر مناتے تھے. یہ ان کی عورتوں کے سجنے اور بننے کا دن تھا، یعنی اس دن وہ خوب تیار ہوتی تھی کیونکہ جشن کا دن ہوتا تھا، جسے ہم لوگ عید کے دن کرتے ہیں. ابو موسیٰ سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل خیبر یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، وہ اسے عید کا دن قرار دیتے اور اس دن اپنی عورتوں کو زیورات اور بہترین لباس پہناتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو، یعنی وہ لوگ عید مناتے ہیں تو تم کیا کرو، روزہ رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یقیناً عاشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، یعنی خاص دنوں میں سے. تو جو چاہے اس دن روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے، یعنی نفلی روزہ ہوگا، فرض نہیں ہے. رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ فرض تھا. ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ عاشورہ کے دن اور رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے اس دن کا روزہ رکھا ہو، یعنی اس دن کو افضل سمجھا. اب آپ کہیں گے کہ وہ جو 9 ذی الحج والی بات ہے کہ وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی ہے، تو اس دن آپ حج کر رہے تھے اور حج کرنے والے 9 تاریخ کو روزہ نہیں رکھتے. یہ نجات کا دن اور شکر کے روزے کے طور پر یہود کے ہاں مشہور تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں کے لوگ ایک دن یعنی عاشورہ کا دن روزہ رکھتے. ان لوگوں نے بتایا یہ بڑی عظمت والا دن ہے. اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی. قرآن مجید میں پڑھا نا آپ، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. تو اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، یعنی سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا. آپ نے فرمایا میں موسیٰ سے ان کی نسبت زیادہ قریب ہوں، یعنی یہ پیغمبروں کی اطاعت نہیں کرتے اور ان کا حق ادا نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام مجھ سے زیادہ قریب ہیں، تو آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا. دور نبوی میں بچے بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، بچے بھی روزے رکھتے تھے. ربیہ بنت معوذ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح انصار کے گاؤں میں کہلا بھیجا، جس نے صبح اس حال میں کی ہو کہ روزے سے نہ ہو تو وہ اپنا باقی دن پورا کر لے. یعنی درمیان میں بھی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، نفلی روزے. اور جو شخص روزہ دار ہو تو وہ روزہ رکھے، یعنی جسے نیت کر لیا وہ پورا کرے. ربیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے. ہم انہیں اون کا ایک کھلونا دے کر بہلائے رکھتے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. یہ تربیت ہے نا.